ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ماہ ربیع الاول شریف میں ان عظیم الشان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسلسل 42 سالوں سے گویا ایک تاریخ ہے اس مسجد میں ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل کی. بانیان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان محافل کو لے کے آگے چلنے والے اور نسل در نسل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہیں. اور بالخصوص مسجد کے امام و خطیب جناب محترم علامہ قاری محمد سعید صاحب، آپ کو تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کو، جن میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم عامر سلطان صاحب کا، جناب محترم سرفراز تیمور صاحب کا اور دیگر تمام معاونین کا، اللہ رب العزت سب کی یہ محنتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل کے اعتبار سے آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ آپ مسلسل 42 سالوں سے ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اور جو ہی بالخصوص ماہ ربیع الاول قریب آتا ہے، پوری دنیا میں
محبوب علیہ السلام کی آمد کا چرچا ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے کیا؟ تو آج کی اس نشست سے آپ یہ نکتہ سمجھ کے جائیں گے کہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ اس دنیا میں بسنے والوں نے نہیں کیا. سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ ہم انسانوں نے نہیں کیا. سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ مخلوقات میں سے کسی مخلوق نے نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ خود رب کائنات نے کیا ہے. دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی دے رہا ہوں. یہ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 81. رب کائنات نے میثاق ارواح انبیاء کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کا میثاق کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. میرے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے محبوب یاد کرے وہ لمحہ جب ہم نے ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا. گویا اللہ رب العزت ارواح انبیاء کے میثاق کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جب ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا، اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے خطاب کیا اور رب کائنات کا موضوع کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے ارواح انبیاء، آپ سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو نبوت دی جائے گی، رسالت دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، دنیا میں مقام دیا جائے گا، دنیا میں رفعت عطا کی جائے گی. لیکن تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سب کے بعد ولادت مصطفیٰ ہوگی. ہائے ہائے سامعین، مالک کائنات قرآن میں فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق، تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی، تم سب کے بعد ولادت مصطفیٰ ہوگی. اب وعدہ کرتے جاؤ جب میرے محبوب کی آمد ہو جائے، میرے محبوب کی ولادت ہو جائے، میرا محبوب نبوت کا اعلان فرما دے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن. اے ارواح انبیاء، یہاں وعدہ کر کے جاؤ جب تمہارے بعد میرا حبیب آ جائے، اگر تم دنیا میں بستے ہو تم پہ لازم ہے کہ اپنے کلمہ کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنے پیغام کو چھوڑ دینا، اپنے نظام کو چھوڑ دینا. وعدہ کر کے جاؤ پھر کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، پھر شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی ہوگی، پھر پیغام بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، پھر نظام بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور پھر امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی. تو سامعین محترم، اس پوری آیہ مبارکہ پر گفتگو کرنا آج مقصود نہیں ہے. آج صرف یہاں سے استدلال لے رہے ہیں کہ ذکر آمد مصطفیٰ اس دنیا والوں نے بعد میں کیا ہے، عرش والے نے پہلے کیا ہے. ذکر آمد مصطفیٰ دنیا والوں نے بعد میں کیا ہے، عرش والے نے پہلے کیا ہے. اس لیے ماہ ربیع الاول میں جھوم کر، عشق و مستی میں ڈوب کر ذکر آمد مصطفیٰ کرتے رہا کرو. اگر کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو، اسے کہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ہے.
پھر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے جب یہ وعدہ لے لیا، اٹھائیے تفسیر ابن عباس کو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے وعدہ لے لیا، ارواح انبیاء پختہ وعدہ کر چکے، تو اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے محبوب کے نور اب ارواح انبیاء کو ڈھانپ لو۔ تو ارواح انبیاء پہ ایک نور چمکا، اس نور نے ارواح انبیاء کو ڈھانپ لیا۔ ارواح انبیاء رب کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں، اے مولا یہ نور کیسا ہے؟ اے مولا یہ نور کیسا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہ اسی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس پہ ایمان لانے کا بھی وعدہ کر چکے ہو۔ تو سامعین، یہاں قرآن مجید فرقان حمید سے سب سے پہلے یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ یہ جو ذکر آمد مصطفیٰ، ذکر ولادت مصطفیٰ اور ذکر بعثت مصطفیٰ آج ہم کر رہے ہیں، ہم سنت خدا ادا کر رہے ہیں۔ اب اس سے آگے چلیں، اسی آیہ کریمہ پہ غور کریں جو رب کائنات نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ جب میرا حبیب تشریف لے آئے تو پھر ایمان بھی میرے محبوب پہ لانا اور مدد بھی میرے مصطفیٰ کی کرنا۔ تو سامعین، ایمان تو ارواح انبیاء اسی وقت لے آئی تھی، ایمان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمیع انبیاء لے آئے تھے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اگلے کلمہ پر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، وَلَا تَنْصُرُنَّ، یہ جو لام ہے لَا تَنْصُرُنَّ، یہ لام تاکید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لام تاکید ہے۔ گویا رب کائنات تاکید کے ساتھ زور دے کر ارواح انبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی مدد فرمانا۔ تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام نے محبوب علیہ السلام کی مدد کی یا نہ کی؟ چونکہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور ارواح انبیاء کا وعدہ بھی ہے، تو کیا اب انبیاء کرام نے محبوب علیہ السلام کی مدد فرمائی یا نہ فرمائی؟ تو سامعین محترم، جب اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا وعدہ ہے، تو انبیاء کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، یہ ایک علمی بات آپ عزم کر جائیں، اس کے بعد ساری گفتگو بالکل آسان ہو جائے گی۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے محبوب علیہ السلام کی مدد کب کی اور کیسے کی؟ اگر کوئی کہے کہ جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، آقا کی ظاہری ولادت ہو چکی تب مدد کی، یہ جملے سمجھیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدد کی، تو جب میرے آقا کی اس دنیا میں ولادت ہوئی تو سب انبیاء اس وقت کہاں تھے؟ سارے انبیاء اس وقت اپنی اپنی قبور میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مزار میں تھے، یوسف علیہ السلام اپنے مزار میں تھے۔ ارے اگر کوئی کہے کہ سب انبیاء نے محبوب کی مدد محبوب کی ظاہری ولادت کے بعد کی ہے، تو
تو اس وقت سب انبیاء اپنے اپنے مزارات میں تھے، تو پھر بھی ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، وہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تب مدد کی، اس وقت سب انبیاء اپنی اپنی بولے قبور میں تھے، تو اگر عقیدہ یہ بنایا جائے کہ آقا کی ولادت ظاہری کے بعد مدد کی تو سب انبیاء قبور میں تھے، پھر واضح ہوگا کہ اولیاء، اتقیاء، صلحاء، زاہدین، عابدین، شاہدین اور انبیاء اپنی قبروں میں رہ کر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے نہیں میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جب انبیاء خود اس دنیا میں زندہ تھے تو اپنی اپنی حیات ظاہری میں مدد کرتے گئے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہر نبی اپنی اپنی حیات ظاہری میں بولے مدد کرتے گئے، تو پھر سوال پیدا ہوگا جب سارے نبی اپنی اپنی حیات ظاہری میں مدد کر رہے تھے، اس وقت میرے مصطفیٰ کہاں تھے؟ ابھی آقا کی ولادت ظاہری تو نہیں ہوئی، اور جس کی مدد کرنی ہے لازم ہے کہ وہ ہو، جس کی مدد کی جانی ہے لازم ہے کہ وہ ہو۔ اگر عقیدہ یہ بنایا جائے کہ ہر نبی اپنی اپنی حیات ظاہری میں محبوب کی مدد کر کے گیا، تو پھر یہ سوچنا ہوگا پھر اس لمحے میرے حبیب کہاں تھے، میرے مصطفیٰ کہاں تھے؟ تو پھر یہ عقیدہ واضح ہوگا کہ جب ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جميع انبیاء محبوب کی مدد فرما رہے تھے، ابھی آقا کی ولادت اس دنیا میں تو نہ ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ اس سے پہلے بھی تھے، میرے مصطفیٰ اس سے پہلے بھی تھے۔ ارے اس آیہ کریمہ پر عقیدہ بنانے والے، تو عقیدہ وہاں سے بنائے یا یہاں سے بنائے، جدھر سے بھی سوچے گا عقیدہ اہل سنت ثابت ہو جائے گا۔ تو اب اس سے اگلے سوال کی طرف آئے کہ وہ انبیاء کرام جو اپنی اپنی حیات ظاہری میں محبوب کی مدد کرتے گئے، اب وہ محبوب کی مدد کیا تھی؟ وہ محبوب علیہ السلام کی مدد اور وہ نصرت کیا تھی؟ سامعین محترم، محبوب کی مدد و نصرت سے مراد یہ تھا کہ اے ارواح انبیاء وعدہ کرتے جاؤ، جب آپ کو دنیا میں مبعوث کیا جائے گا، جب دنیا میں بھیجا جائے گا، آپ کے ذمہ جو کام ہوں گے، ایک کام رب کی توحید کا ہوگا، دوسرا کام اپنی نبوت کے پیغام کا ہوگا، اور تیسرا پیغام آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کا ہوگا۔ اس لیے سامعین محترم، اٹھائیے تاریخ کو، اٹھائیے احادیث نبوی کے ذخیروں کو اور انبیاء کرام کے قصص کا مطالعہ کریں۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے گیا ہے، ہر نبی نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے۔ اب یہاں پہ میں دلیل کے طور پہ چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رب کی بارگاہ سے جو پہلا کلام آیا، رب کی بارگاہ سے جو آدم علیہ السلام کی طرف پہلا پیغام آیا، اس پیغام میں بھی ذکر آمد مصطفیٰ تھا۔ الخصائص الکبریٰ کا مطالعہ کریں، امام طبرانی کو پڑھیں،
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی کی کتاب عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سرندیب کے علاقہ میں اتارا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں جہاں تک نگاہ گئی دائیں بائیں دیکھا تو کوئی اور انسان نظر نہیں آیا۔ لما نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام اتر آئے، کوئی اور انسان نظر نہیں آتا تو میرے آقا فرماتے وَاسْتَوْحَشَا، آدم علیہ السلام کو بشری تقاضوں کے تحت اکیلے پن کی وجہ سے وحشت ہوئی۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے انسانی صورت میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کے آذان کہنا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہوئے جہاں سے آواز جا سکے تو آذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار کلمات ہیں جو آذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں سے آواز آئی اس طرف چل پڑے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کے کلمات پہ غور کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی انسانی صورت میں تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی زبان سے پہلے کلمے ادا کرنے لگے۔ اب یہاں پہ ایک لطیف راز دینے لگا ہوں، اس زمین پہ آنے والا پہلا انسان کون ہے؟ پیچھے تک سارے بولے، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آنے والے پہلے انسان، پہلا انسان زمین پہ آ کر پہلی بار لب کھولنے لگا ہے۔ اب غور کرنا، زمین پہ آنے والا پہلا انسان زمین پہ آ کر پہلی بار کچھ بولنے لگا ہے۔ اب سوچئے گا کہ اس زمین پہ آنے والا پہلا انسان زمین پہ آ کر جب پہلی بار زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے پہلا نام کون سا نکلتا ہے؟ آدم علیہ السلام قریب گئے جبرائیل علیہ السلام کے، پہلی بار زبان کھولنے لگے، لب رولنے لگے، پہلی بار زبان کو حرکت دینے لگے۔ ارے پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلنے لگا وہ سوچئے گا، حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں من محمد، آئے ہائے من محمد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس پر اس زمین میں آ کر جو پہلا کلمہ جاری ہوتا ہے وہ پہلا وظیفہ اسم محمد کا ہے، وہ پہلا وظیفہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سوال کرتے ہیں من محمد، یہ محمد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے؟ سامعین محترم، میں اسی حدیث مبارکہ کی شروحات کی طرف نہیں جاتا، موضوع پہ رہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، یہ محمد مصطفیٰ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی نسل سے آئیں گے، وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین بن کے تشریف لائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ پہلا پیغام ہے اللہ کا پہلے نبی کی طرف۔ اس کے موضوعات کو سمجھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو اللہ کا پہلا پیغام آیا اس کا موضوع ایک تو آمد مصطفیٰ تھا اور دوسرا موضوع عقیدہ ختم نبوت تھا۔
تو سامعین آپ تھوڑا غور کریں، جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پہ تشریف لائے اور آدم علیہ السلام کی طرف پہلی بار آئے، تو پہلی بار جب تشریف لائے، جب یہ فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی نسل سے آئیں گے، تو آپ کی نسل سے آئیں گے، یہاں موضوع آمد مصطفیٰ کا ہے، یہاں موضوع آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر سامعین وقت اور آگے گزرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا ملاپ ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اولاد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے نور مصطفیٰ نے آگے منتقل ہونا تھا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا ہوا۔ کن کو؟ حضرت شیس علیہ السلام کو عطا ہوا، لیکن رب کائنات کا انتظام آمد مصطفیٰ دیکھیں کہ حضرت اماں حوا کو باقی جتنی بھی اولاد دی جڑواں دی، آئے ہائے، آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو رب کائنات نے باقی ساری اولاد کیسے جڑواں عطا فرمائی۔ جب نور مصطفیٰ آگے منتقل کرنا تھا، جب نور حبیب آگے منتقل کرنا تھا، تو حضرت شیس علیہ السلام کو چنا گیا، حضرت اماں حوا کو باقی ساری اولاد جڑواں عطا کی گئی۔ جب ولادت شیس علیہ السلام کا وقت آیا، شیس علیہ السلام کو رب کائنات نے منفرد بھیجا، اکیلے بھیجا۔ شیس علیہ السلام کو منفرد، ممتاز اور ممیز کر کے بھیجنے میں رب کائنات کا اعلان یہ تھا کہ شیس علیہ السلام میں چونکہ نور مصطفیٰ ہے، جس نسب میں، جس پشت میں، جس رحم میں نور مصطفیٰ چلتا جائے گا، وہ دنیا سے منفرد ہوتا جائے گا۔ اب اسے اور آگے دیکھتے چلے جائیں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام نے جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھا، المواہب للدنیا کو پڑھیں، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو پڑھیں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو الگ بٹھایا، الگ بٹھایا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو 2 وصیتیں کی اور 2 نصیحتیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو پہلی وصیت تو یہ کرتے ہیں، اے بیٹے شیس، ہمیشہ محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتے رہنا، درود و سلام بھیجتے رہنا۔ دوسرا، وہ نور جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ نور مصطفیٰ جس کے تصدق سے یہ کائنات بنی ہے، یہ خلق بنی ہے، یہ زمین و آسمان بنے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے وہ نور اللہ نے اب تجھے دیا ہے، وہ نور آپ کو عطا ہوا ہے۔ دوسری نصیحت اور وصیت یہ کرتا ہوں کہ اس نور کے لیے پاک رحم کا انتخاب کرنا۔ سامعین تھوڑا سا دل میں جھانک کر ذہن سے سوچئے گا تو صحیح، باپ بیٹا بیٹھے ہیں دونوں نبی، آدم علیہ السلام بھی نبی، حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی، دونوں الگ بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ 2 نبی بیٹھے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ ذکر آمد مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ۔ اس لیے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، محبت مصطفیٰ کے پیغام دینے والوں، یہ نعرے لگاتے ہوئے
گھبرایا نہ کرو، بلکہ جوش سے، مستی سے، کیفیت سے، دیوانگی سے، عشق سے نعرے لگایا کرو کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ چونکہ یہ نعرہ سب سے پہلے رب کائنات نے لگایا، رب کائنات کے بعد یہ نعرہ جبرائیل علیہ السلام نے لگایا، جبرائیل علیہ السلام کے بعد یہ نعرہ ہر پیغمبر نے لگایا۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے چلے، میں نے عرض کر دیا کہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں محافل میلاد مصطفیٰ سے جاتا رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ نمبر 128، 29، 30 کا مطالعہ کرتے جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ہوگا، ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب مانگ مزدوری کیا مانگتا ہے؟ آئے ارے سوچو، دنیا میں کسی کا گھر تعمیر کریں تو وہ دنیا کا عام انسان بھی خوش ہو کے مزدوری دیتا ہے۔ پھر عام انسان سے بڑھ جائیں، اگر دنیا کے کسی بادشاہ کا گھر بنائیں، وہ مزدوری اپنی بساط کے مطابق دیتا ہے۔ اب یہ گھر کسی دنیا کے بادشاہ کا نہیں تھا، بادشاہوں کے بادشاہ کا تھا۔ یہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ رب کائنات کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر چکے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہوگا، میرے ابراہیم مانگ کیا مزدوری مانگتا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے پہ صدقے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، گریہ ازاری کرتے۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے جب دعا کے کمال پہ پہنچے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہائے ہائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے ہم کلام ہیں، مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا اگر میرا گھر بنانے سے تو راضی ہوتا ہے، یہ مزدوری کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، تو مولا اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو مجھے نبی آخر الزمان، حبیب انبیاء، جمیع سید الانبیاء، سید الانبیاء، سید الانبیاء، مجھے اپنا حبیب محمد مصطفیٰ عطا کر دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا مجھے اپنا حبیب دے دے، مجھے اپنا محبوب عطا کر۔ اے مولا اگر تو راضی ہو گیا ہے تو تجھ سے تیرا مصطفیٰ مانگتا ہوں، اس لیے کہ کل یوم قیامت ہوگا، یوم قیامت مجھے جب پکارا جائے تو محمد مصطفیٰ کا دادا کہا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
رب کائنات سے ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی. تو سامعین اب یہاں پر بھی تھوڑا ذہن کی کھڑکیاں کھول کے سوچیں تو صحیح. جب ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسول، تو یہ کیا عرض کر رہے تھے؟ مولا تیرے حبیب کی آمد ہوگی، وہ حبیب مجھے دے دے. تو یہ دعائے میلاد مصطفیٰ ہے، یہ دعائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہیں پہ تھوڑا آگے چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، جس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی، وہ پتھر نرم ہو گیا، نرم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس میں ثبت ہو گئے، قدموں کے نشان پڑ گئے. اب تھوڑا توجہ کریں، غور کریں، سوچتے رہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا وہ پتھر مقام ابراہیم آج بھی حرم کعبہ میں ہے. کون کون زیارت کر کے آیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. مقام ابراہیم آج بھی حرم کعبہ میں سجا ہے. لیکن سامعین محترم تھوڑا سا یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام تو حرم کعبہ سے پتھر مٹانے آئے تھے. جو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب آ جائے اور حرم کو بتوں سے پاک کر دیا جائے. جب مکہ فتح ہوا تو حرم کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. سارے پتھر اٹھا کر نیست و نابود کر دیے گئے، لیکن یہ ایک پتھر وہاں پہ سجا دیا گیا. ذہن سوچتا ہے کہ محبوب علیہ السلام تو حرم کو پتھروں سے پاک کرنے آئے تھے، صاف کرنے آئے تھے، پھر یہ ایک پتھر وہاں پہ سجا کیوں ہے؟ اور پھر سجا بھی شان و شوکت سے ہے. مقام ابراہیم جو عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، طواف کرنے والا جاتا ہے وہاں پہ نفل پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے. ذہن بار بار اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ سارے پتھر اٹھائے گئے، یہ سجایا کیوں گیا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے باقی سارے پتھروں کی نسبت بتوں کی طرف تھی، تو وہ بتوں کی نسبت والے پتھر اٹھا کر پھینک دیے گئے. اس ایک پتھر کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے تھی. ہائے ہائے. اس پتھر کی نسبت آمد مصطفیٰ سے تھی. باقی سارے پتھر اٹھا کے پھینکے گئے، میلاد مصطفیٰ کی دعا کا پتھر حرم میں سجایا گیا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا والا پتھر حرم میں سجایا گیا، اور سجا کر رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے. ہر آنے والا یہاں پہ نفل پڑھ کے جائے، یارو وہاں پہ جا کے مقام ابراہیم کی زیارت کرنا، نفل پڑھنا، وہاں پہ نفل پڑھنا، یہ عبادت تو خدا کی ہے، لیکن زیارت دعائے میلاد مصطفیٰ کی ہے. گویا جو یہاں میلاد نہیں مناتا، ہائے ہائے، جو یہاں میلاد اونچا بولیں نہیں مناتا، جو انسان دنیا کے کونوں میں میلاد نہیں مناتا،
جب وہ رب کے گھر جاتا ہے رب کائنات مقام ابراہیم پہ اسے کھڑا کر کے پکڑ کے کہتا ہے ارے پاکستان میں تو میلاد نہیں مناتا، آج میرے گھر میں آیا ہے، باقی سب قبول تب کروں گا جب مصطفیٰ کا میلاد منا کے جاؤ گے۔ سامعین محترم، مجھے وقت 9:30 کا بتایا گیا ہے، میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا تھا اور دعا کرنا تھا۔ پھر اس سے اور آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مالک کائنات، میں نے تورات میں ایک ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے جو مستجاب الدعوات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے جس کی دعائیں تو قبول کرتا ہوگا۔ آگے التجا کرتے ہیں مولا وہ امت مجھے دے دے، وہ قوم مجھے دے دے، وہ لوگ مجھے دے دے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اے موسیٰ جس امت کا ذکر تو نے پڑھا ہے وہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو دے چکا، وہ میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر چکا۔ تو گویا تو رات میں بھی ذکر آمد مصطفیٰ ہے۔ پھر اس سے اور آگے چلیں، یہ واقعہ بھی حلیات الاولیاء میں موجود ہے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا 200 سال کم و بیش اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ کتنا عرصہ؟ 200 سال نافرمانی کرتا رہا۔ وہ فوت ہو گیا، گھر والوں نے محلے والوں نے اٹھا کے اسے کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، توجہ کرنا، میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے محلے والوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں جائیں اس کے کفن دفن کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، وہاں پہنچے تو میت پڑی تھی، اٹھایا، غسل دیا، اعلان کروایا کہ جنازہ کا وقت یہ ہے، لوگ آ کے جنازہ پڑھیں۔ اب روایات مختلف ملتی ہیں، میں وقت بچاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفن دفن کا اہتمام کیا، محلے والوں سے پوچھا بھئی سبب کیا ہے؟ تم نے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اللہ نے اس کے غسل کفن دفن کے لیے میری ذمہ داری لگا دی۔ اور کوئی عام پیغمبر نہیں، پیغمبر تو عام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پیغمبروں میں بھی لاڈل کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بعد میں عرض کرتے مولا محلے والے کہتے کہ وہ گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اور تو ادھر میری طرف وحی کرتا ہے کہ جا کے اس کے غسل کا کفن کا دفن کا اہتمام کر۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ اب راز سنیے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے نے جب تورات کو کھولا
کیا کیا؟ میری کتاب تورات کو کھولا، اس میں میرے حبیب کے نام کو دیکھا، جب اس کے سامنے میرے محبوب کا نام نامی، اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اس کے سامنے نام احمد آیا، اس نے بڑے ادب سے، محبت سے، چاہت سے، عشق سے میرے حبیب کے نام کو چوما تھا۔ محبوب کے نام کو چومنے کا میں نے صلہ دیا ہے، محلے والوں نے اٹھا کے پھینکا تھا، میرے کلیم نے جا کے اس کے کفن کا اہتمام کیا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام، یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے، ہو لج کے مصطفیٰ زندگی قربان۔ تو سامعین محترم، تسلسل کے ساتھ جو نقطہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل آج فقط ہم نہیں سجا رہے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کو دیکھیں۔ میں وقت بچاتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کا اشارہ دینے لگا ہوں، سورۃ الصف کو پڑھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو بٹھا کر آمد مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اور پیغام دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہوں گے، اے جمی میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، سنو میں جانے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے جانے کا وقت قریب آنے والا ہے، میرے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ہوگی۔ جب مصطفیٰ تشریف لے آئیں پھر کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا، غلامی بھی محبوب کی کرنا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے گئے۔ پھر آپ سامعین دو اور روایات کا اشارہ دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بچپن سے علماء کی صحبت ملی تھی، جس طبقہ میں بھی رہے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے واقعہ کی طرف نہیں آتا، جہاں جہاں بھی رہے حق کی تلاش میں رہے، جہاں جہاں بھی رہے محبوب کو تلاش کرتے رہے۔ کبھی راہب کی صحبت ہے، کبھی اہل کتاب اعلیٰ علماء کی صحبت ہے۔ وہ اہل کتاب علماء حضرت سلمان فارسی کو بتاتے گئے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ پچھلی ساری کتابوں میں آمد مصطفیٰ کا چرچا موجود تھا۔ پھر اختتام پہ جو دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ دینے لگا ہوں، بہت ایمان افروز واقعہ ہے، جس کو امام ابو سعد النیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرف المصطفیٰ میں نقل کرتے ہیں، امام بہقی نقل کرتے، امام طبری نقل کرتے، امام ابو اسحاق نقل کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے طبہ الاول الحمیری کا۔
عام طور پہ حمیری کہا جاتا ہے، طبہ الاول، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت و بعثت سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 1000 سال پہلے کم و بیش، کہ طبہ بادشاہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا، لاکھوں سپاہی لے کے نکلا دنیا فتح کرنے کے لیے، اور اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جو علاقہ، جو ریاست فتح کرتا، اس علاقہ کے 10 بڑے علماء کو، جو اہل کتاب علماء ہوتے، ان کو اپنے لشکر میں وزیر بنا کے شامل کرتا۔ اب یہ دنیا فتح کرتا 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 مکہ المعظمہ پہنچا۔ کہاں؟ مکہ المعظمہ۔ اس کے لشکر میں 4000 کے قریب علماء شامل ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 4000 کے قریب۔ گویا دیکھتے جائیں کہ کتنے علاقوں کو فتح کر کے آیا۔ جب مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، مکہ کو گھیر لیتا ہے، لیکن مکہ کے لوگ اس کا لشکر اور فوج دیکھ کے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جس علاقہ میں جاتا ہے، لاکھوں فوجی دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے، جنگ کوئی نہیں کرتا، ویسے ہی سرنڈر کر دیتے، ہار مان لیتے۔ جب مکہ المعظمہ پہنچا، مکہ والے نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، لیکن ان کی یہ کیفیت دیکھ کر یہ طبہ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنے علماء کو بلایا اور مشورہ کیا کہ یہاں کے لوگوں کو کیا ہے؟ تو اہل کتاب علماء نے بتایا کہ یہ سرزمین مکہ ہے، یہاں پہ ایک گھر ہے جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اور مکہ والوں کا ایمان ہے جب تک یہاں پہ اللہ کا گھر موجود ہے تب تک ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ بادشاہ دنیا کی طاقت میں مست تھا، رات کو جب اسے یہ خبر پہنچی تو اس نے ذہن میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ کل پہلے یہ گھر گراؤں گا۔ بس یہ ارادہ کرنا تھا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گئی، ناک سے، آنکھوں سے، کان سے، منہ سے پیپ جاری ہو گئی۔ وہ پیپ اتنی بدبودار تھی کہ اب اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں تھا۔ اب اسے مکہ فتح کرنا بھول گیا، حملہ کرنا بھول گیا، اپنی بیماری کی پڑ گئی۔ اعلان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں، حکماء کو بلایا جائے۔ حکیم آئے، طبیب آئے، ڈاکٹرز آئے، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ جب سارے حکماء نے اس بیماری کو لا علاج کہہ دیا تو رئیس العلماء، ان 4000 علماء میں جو بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے اکیلے ملاقات کرنے دو، علاج میں کرتا ہوں۔ بادشاہ سے اکیلے ملاقات ہوئی۔ وہ اہل کتاب عالم طبہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ کیا اللہ کے گھر کو گرانے کا تو نہیں سوچا تھا؟ کیا اس گھر کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچا تھا؟ طبہ کہتا ہے ہاں میں نے ارادہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ تو وہ رئیس العلماء کہتے ہیں کہ یہ واقعی اسی اللہ کا گھر ہے جو وحدہ لا شریک بھی ہے، جو احد بھی ہے، الصمد بھی ہے،
कुफुवन अहद भी है, ये घर उसी रब का है, अभी तौबा करो अल्लाह शिफा देगा। तो बादशाह ने वहीं पर तौबा की, इरादा तरक किया, तौबा करने की देर थी, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। जब अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, अब वो रब्बे कायनात के ये करम आंखों से देख चुका था। अब उसने कहा कि वो काबातुल्लाह जिसको नुकसान पहुंचाने का सोचा तो अज़ाब आया, अब उसने कहा कि मैं इस घर की ताज़ीम करूंगा। जब उसे शिफा मिली, अब वो काबातुल्लाह का अदब करने चला, काबा को चूमने चला, काबा को चूमता रहा, तवाफ करता रहा, अदब व एहतराम करता रहा। साथ उसने हुक्म दिया कि अब इस अल्लाह के घर के लिए एक गिलाफ तैयार किया जाए। क्या गिलाफ तैयार किया जाए? फिर एक गिलाफ तैयार किया। तारीख उठा के देखें, काबातुल्लाह पर जो पहला गिलाफ चढ़ाया था, वो पहला गिलाफ वो तुब्बा अल-अव्वल ने चढ़ाया था। अब वो काबातुल्लाह की ताज़ीम करके, अदब करके, एहतराम करके आगे चल पड़ा। आगे चलता चलता इलाके फतह करता हुआ एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहां पे कोई आबादी तो नहीं थी, बस एक चश्मा था और एक खजूरों का झुंड था। जब पानी का चश्मा नजर आया तो ऐलान हुआ कि काफिला रोक दिया जाए, जानवरों को पानी पिलाया जाए, प्यासों को पानी पिलाया जाए। काफिला रुक गया। 2 लाख से जायद उसके लश्कर में सिपाही थे, 4000 के करीब उलमा थे, फिर जानवर थे। काफिला रुक गया, लश्कर पानी पीने पिलाने में लग गया। उलमा ने जब चश्मा देखा, खजूरों का झुंड देखा, तो उलमा अलग होके बैठ गए। उलमा का इजलास अलग बैठ गया। उन उलमा ने अपने अपने अंबिया की कुतब निकाली, सहाइफ निकाले। वो सहाइफ निकाल कर एक दूसरे को बताने लग गए कि हमारे नबी ने, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिस मुकाम पे तशरीफ लाने की खबर दी थी, उसकी निशानी यही है कि पानी का चश्मा भी होगा, खजूरों का झुंड भी होगा। पहुंच गए कि यही वो मुकाम है जहां पे नबी आखिरुज़्ज़मा, हबीब किबरिया, अहमद मुश्तबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। अब वो कहने लगे कि हमारा नसीब हमें जहां लाया है, हमारा मुकद्दर हमें जहां लाया है। अब अगर कल बादशाह लश्कर आगे चलाने का हुक्म देता है, हम उलमा कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आगे नहीं जाएंगे। अगला दिन आया, बादशाह ने जब देखा कि पानी से सब सैर हो चुके, बादशाह ने कहा लश्कर चलाया जाए। उलमा ने कहा तुम जाओ, हम नहीं जाते, हम मर जाएंगे तो हमारी कब्रें जहां बना देना। हम मर गए तो हमारी कब्रें यहां बना देना। अगर सर की इन आंखों से दीदारे मुस्तफा न भी कर सके, तो जब महबूब आएंगे यहां पे चलेंगे तो महबूब के कदमों के नीचे तो आएंगे। जब महबूब चलेंगे तो हम महबूब के कदमों को चूमेंगे। तमाम उलमा ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
اب بادشاہ حیران ہوا کہ علماء کو اچانک کیا ہو گیا. اس نے کہا کہ علماء سے ملاقات کروائی جائے. جب ملاقات ہوئی تو علماء نے بتایا وہ کعبۃ اللہ جس کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو عذاب اترا، اس کعبہ کو عزت، اس کعبہ کو احترام جس ہستی کی نسبت سے ملا ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. آئے ہائے. جب بادشاہ نے محبوب کا نام سنا تو بادشاہ کے دل میں بھی عشق اتر آیا، محبت اتر آئی. بادشاہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں بھی 1 سال پورا رک کے اس محبوب کا انتظار کروں گا، انتظار کروں گا. اب سامعین قافلہ رک گیا اور اس قافلے میں 2 لاکھ کے قریب سپاہی ہیں، 4000 کے قریب علماء ہیں. پھر اسی طرح جو جو علاقے فتح کرتا گیا وہاں سے لونڈیوں کو ساتھ لیا، عورتوں کو ساتھ لیا، لاکھوں کا قافلہ ہے. اب سامعین محترم اگلے میرے جملوں پہ غور کرنا. جو 2 لاکھ سے زائد سپاہی تھے، لڑنے والے تھے، لڑنے والوں کا کام کیا ہے؟ لڑنا. جب کم از کم 1 سال کے لیے لڑائی ختم کر دی گئی، 1 سال کے لیے اعلان ہو گیا کہ یہاں رک جاؤ، تو سامعین وہ 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا کہ کیوں رکیں؟ غور کریں. جہاں آج میڈیا کا دور ہے، فاسٹ ترین دور ہے، اس کے باوجود حکومتی سطح سے جو کوئی اعلان ہوتا ہے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں؟ وہ دور تو اس سے کئی دور ہے. تو جب بادشاہ نے اعلان کیا ہوگا کہ رک جاؤ 1 سال کے لیے، تو ہر کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کیوں رکے. بولے اگر پوچھا ہوگا تو جواب کیا ملا ہوگا؟ اس جواب کے جملوں کو دل میں اتاریں. ہر کسی نے سوال کیا ہوگا قافلہ کیوں رکا ہے، اور ہر کسی کو جواب ملا ہوگا انتظار آمد مصطفیٰ ہے. انتظار آمد مصطفیٰ ہے. پھر سامعین لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا وہ کون مصطفیٰ، وہ کون مصطفیٰ، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کا حسن و جمال کیسا ہے، ان کا آنا جانا کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا بولنا چالنا کیسا ہے. تو یارو وہ علماء جن کی ڈیوٹی لگائی جا چکی تھی، ادھر لوگ ٹولیوں میں بیٹھ کر ان سے پوچھتے ہوں گے کون مصطفیٰ، اور وہ علماء بتاتے ہوں گے کہ وہ مصطفیٰ ایسے ہیں کہ قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ. وہ تخیل میں جواب دیتے ہوں گے قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ. ختم ہوئی سوہنے تے ساری سجاوٹ، مصور نے ماشا کسر نہیں سی چھڈی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو سامعین محترم 1 سال کے لیے وہاں پہ محافل میلاد مصطفیٰ ہوتی رہی، ہر روز محفل میلاد مصطفیٰ صحیح تھی. پھر سامعین ان کو کیا خبر تھی کہ آنے والا حبیب تو ابھی
1000 سال کے بعد آئے گا. سبحان اللہ لیکن عاشقی دیکھے، سبحان اللہ یہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ، بن دیکھے عشق مصطفیٰ. اگر تفصیل سے کسی نے سننا ہے تو حضور داتا صاحب کے عرس پر میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہے، موضوع ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ، وہ بھی سن لیں. لیکن میں آخری جملوں کی طرف آتا ہوں. سال پورا گزر گیا، آقا تشریف نہیں لائے. اب وہ بادشاہ تبا نکلا دنیا فتح کرنے تھا، لیکن دل کی دنیا فتح کروا چکا تھا، اب بک چکا تھا. سال گزر گیا، اب جب آگے چلنے لگا تو اس نے کہا کہ ان 4000 علماء سے اعلیٰ درجے کے 400 علماء کو چنا جائے. ان 400 علماء کو چنا گیا، 400 گھر تعمیر کروائے گئے، اور اس دور کا ایک اعلیٰ درجے کا گھر بنوایا، اعلیٰ قسم کا بنگلہ تیار کروایا اس دور کے تقاضوں کے مطابق. جب وہ 400 علماء کے گھر بن گئے اور وہ اعلیٰ سب سے عظیم گھر بھی تیار ہو گیا، ان 400 علماء کی شادیوں کا اہتمام کیا، اور شادیاں کر کے محلہ سجا کر وہ آقا کے نام کا گھر بنا کر جب آگے جانے لگا تو محبوب کے نام ایک خط لکھتا ہے. آیا محبوب کے نام ایک خط لکھتا ہے، اس خط کے الفاظ کو سنیں اور دیوانگی میں مچلتے جائیں. وہ تبا اپنے حبیب کے نام خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ، اما بعد یا محمد انی آمنت بکا. اے محبوب، میں نے آپ کو دیکھا نہیں پر آپ پہ ایمان لایا ہوں. انی آمنت بکا، حبیب آپ پہ ایمان لاتا ہوں. وابی کتابی کا، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لاتا ہوں. وعلا دینی کا وسنتی کا، آپ کے دین پہ ایمان لاتا ہوں، آپ کی سنت پہ ایمان لاتا ہوں. وآمنت بربی کا، آپ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. ورب کل شیء، پوری کائنات کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اگلے الفاظ میں کمال کرتا ہے کہ محبوب میرا ایمان قبول کیجئے گا، اور کل یوم قیامت جب اپنی امت کی شفاعت کریں تو اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے مجھ حقیر تبا کو بھی یاد کیجئے گا. سامعین محترم، 400 گھر بن گئے، 400 علماء کے گھر بس گئے، شادیاں ہو گئیں. محبوب علیہ السلام کے لیے اعلیٰ قسم کا گھر بن گیا. یہ خط رئیس العلماء کے ہاتھوں میں دیا، اور ساتھ رو کے جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے حبیب آ جائیں تو میرا خط دینا، میرا یہ گھر تحفہ دینا، اور دے کے عرض کرنا حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کرتا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے ترستا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے تڑپتا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے دن رات روتا تھا. آگے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، زمانے بیتتے گئے. آقا علیہ السلام کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی. کم و بیش 53 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا نے مدینہ ہجرت فرمائی. جب آقا مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ والوں نے اپنے اپنے گھروں کو سجایا، ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی کلی کو سجایا، ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں چراغاں کیا، روشنی کی.
اور جب آقا تشریف لائے دف بجا کر مدینہ کی بچیوں نے حبیب کا استقبال کیا. طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. جب آقا مدینہ تشریف لائے ہر گھر میں جشن تھا, ہر گھر میں خوشی تھی, ہر گھر میں سما تھا. آقا پہنچے تو ہر کوئی کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے. یا رسول اللہ, میرے آقا نے فرمایا کہ فیصلہ میں نہیں کرتا, یہ فیصلہ میری اونٹنی کرے گی, فیصلہ میری اونٹنی کرے گی. میرے آقا نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی, اونٹنی چل پڑی. میرے آقا اونٹنی پہ سوار, اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی ہے اور مدینہ والے پیچھے پیچھے محبوب کے چل رہے ہیں. کبھی صدائیں یا رسول اللہ کی ہیں, کبھی صدائیں یا محمد کی ہیں, کبھی صدائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ہیں, کبھی صدائیں طلع البدر علینا کی ہیں. سامعین, لوگ سوال کرتے ہیں کہ جلوس میلاد مصطفیٰ کیوں نکالتے ہو؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جلوس آمد مصطفیٰ کیوں نکالتے ہو؟ ارے ہم سے سوال نہ کرو, وہ مدینہ والوں کو دیکھو, آقا آگے جا رہے ہیں, مدینہ والے جلوس بنا کے پیچھے جا رہے ہیں. اونٹنی چل رہی ہے, ہر کوئی کہتا ہے مولا اونٹنی میرے دروازے پہ بٹھا دے, لیکن اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھ گئی. لیکن سامعین, آخری الفاظ دل پہ لکھتے جائیں, وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, وہ گھر حقیقتاً میرے مصطفیٰ کا اپنا تھا. وہ گھر سونے آقا کا اپنا تھا, اور وہ گھر وہی تھا جو طبا نے محبوب کے لیے تعمیر کروا کے تحفہ رکھا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے کسی کے گھر میں نہیں گئے, اپنے گھر میں گئے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس گھر کے رکھوالے تھے. تو سامعین محترم, پوری کی پوری گفتگو کا جو خلاصہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا, میلاد مصطفیٰ کی محافل سجانا اور ذکر آمد مصطفیٰ کرنا, یہ صرف آج ہمارا کام نہیں ہے, یہ سب سے پہلے اللہ نے کیا. اللہ کے بعد فرشتوں نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا, فرشتوں کے بعد جمیع انبیاء نے کیا اور انبیاء کی امتوں نے کیا. اس لیے یہ محافل میلاد سجانا یہ سنت خدا بھی ہے, یہ سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. اس لیے دل کھول کر ان محافل میں شریک ہوا کریں, تشریف لایا کریں, محافل کو سجایا کریں. اور کل کی بزم میں جس اسکالر کا خطاب ہونے جا رہا ہے وہ ایک عظیم اسکالر ہیں, انٹرنیشنل شخصیت کے مالک ہیں, عظیم گفتگو کرنے والے, عظیم استاذ کے عظیم شاگرد, محترم علامہ محمد اعجاز ملک صاحب تشریف لانے والے ہیں. جلد تشریف لائیں, ان کا خطاب سنیں, انشاءاللہ تعالی ایمان بھی تازہ ہوگا, روحانیت بھی نصیب ہوگی اور عمل کی دولت بھی نصیب ہوگی. کی محمد سے وفات نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شاہ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔